बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 1 जुलाई साल 2021 और आज जुमेरात का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात हैं, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाज़िर हो। बेशक बेशक। यार आज जो सबसे अहम जो ज़ेरे बहस गुफ्तगू आनी चाहिए वो है चाइना की एक टेलीविज़न के साथ जनाब वज़ीर आज़म का इंटरव्यू। अच्छा जी। और सरकारी तौर पे पहली मर्तबा हुकूमत पाकिस्तान के किसी ज़िम्मेदार ने पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर किसी मीडिया पे ये कहा है कि हमें अमेरिका की तरफ से दबाव डाला जा रहा है हम पर। अच्छा। उससे पहले हम कह रहे थे कि हमारी अमेरिका के साथ पार्टनरशिप है, हमारी अमेरिका के साथ धूप छाँव चलती रहती है, हमारी अमेरिका के साथ जो है वो प्यार मोहब्बत और नफ़रत चलती रहती है, लव हेट रिलेशन है, एनिमी इन द बेड हैं। लेकिन पहला मौका है कि ये बात कही गई है। और इससे पहले ये बात अगर आपको मैं याद दिलाऊं, इन्हीं अल्फाज के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी कही थी, कमेटी चौक रावलपिंडी में खड़े होकर जलसे से खिताब करते हुए। वो तो नहीं बचे फिर। ठीक है, तो वो बेसिकली चाह रहा है ना कि उसको भी शहीद माना जाए। अच्छा, हीरो बनना चाह रहा है। हीरो बनना चाह रहा है। अब इस दबाव की क्या नोयत है, इसके ऊपर जो है हम कुछ नहीं कह सकते। जनाब अब्दुल्ला तारक सुहेल साहब उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि जो कुछ अमेरिका ने लेना था या इसने अमेरिका को देना था वो वारी विट्टा हो चुका है। अच्छा ठीक है, वो लेन देन हो चुका है, जूस निकल गया है, जूस निकल गया। अब उसको कवर अप करने के लिए स्मोक स्क्रीन जो है वो क्रिएट की जा रही है। ये अब्दुल्ला तारक सुहेल साहब का तजिया है। मेरा इस पे कोई राय नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ा खौफनाक तजिया किया है कि जो कुछ लेन देन होना था वो हो गया है। अब ये चाइना की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा जी। कि जो कुछ इधरों चोना सी वो तो चो लिया, कट्टा ਜਿਹੜਾ चोना सी चो लिया अमेरिका की तरफ से। अमेरिका की तरफ से अब चाइनीज को चोया है। और दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं है यार। आपको पता है क्या? सी पैक के बड़े फ़ायदे होना शुरू हो गए कौम को। इससे पहले यूथी महंगाई के फवायद गिनवा रहे थे। हाँ नहीं, सी पैक के वाकई फ़ायदे होना शुरू हो गए। अच्छा जी। मिसाल के तौर पे चीनियों ने आके ग्रास रूट लेवल पे हमारे फार्मर के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया। अंदरूनी सिंध में हमें बताया गया, और एक ज़िम्मेदार शख्स हैं जिन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि वहाँ पे वो आते हैं फार्मर के साथ, वो जो कुनरी है, जगह का नाम है ना। हाँ जी जी। जहाँ पे मिर्चें काश्त होती हैं, जिस इलाके के अंदर दुनिया का सबसे पुराना मिर्च काश्त करने का इलाका, यानी दुनिया में मिर्च की कीमत क्या होगी ये कुनरी तय किया करता था। और पुराने ज़माने में शाहरा रेशम से जो ऊँट जाते थे और उनके ऊपर सिंध सिंध की मिर्चें लदी होती थीं, ख़ास तौर पे सुर्ख मिर्चें, और कुनरी की सुर्ख मिर्चें जो हैं वो बड़ी लगती हैं, बिल्कुल उसी तरह लगती हैं जिस तरह हमारे प्रोग्राम के फ़िक्रे जाके कुछ लोगों को लगती हैं। यानी तिखी होती है वो मिर्च, बहुत तिखी मिर्च होती है। अब चाइनीज़ जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मिर्चों का करवा रहे हैं। ठीक है, वो यहाँ से फार्मर को बीज देते हैं, मिर्चें को आते हैं, पैक करके अपने मुल्क वापस ले जाते हैं, उसको पाक रुपये में पेमेंट कर देते हैं। सही है। ठीक है, चलो। और सबसे बड़े मिर्चों का कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला? किसको है? मैं गया हूँ रहीम यार खान की किसी बहुत बड़े को, जो कि एक आला उहदे मुतमक्कन है। अच्छा। बाकी आप खुद अक्लमंद हैं, तो मेरा कोई नहीं है। ठीक, कहाँ ये जा रहा है? अफवाह ये चल रही है मेरे पास, क्योंकि उसकी कोई कंफर्मेशन कोई नहीं है, इसलिए मैंने भाई फ्री कैन के नाम नहीं लिया।
لیکن میں آپ کو ہسٹوریکل ڈاٹا بتا دیتا ہوں. 421 قبل مسیح میں اس روٹ پہ جو تجارت کرنے کا راز سجائی تھی وہ سائیں قائم علی شاہ نے راہداری جو دی تھی, جی وہ سائیں قائم علی شاہ نے دی تھی. اور اس وقت 1 ملین دینار کا, جو کیونکہ دینار اس وقت مستعمل کرنسی تھی, 1 ملین دینار کا جو ہے وہ کانٹریکٹ ہوا تھا. اور چین کے ساتھ کاغذ کی ٹریڈنگ بھی اسی زمانے میں شروع ہوئی تھی. اور اس کی گواہی جو تھی وہ ان مگرمچھوں نے دی تھی. آج کل وہ جو کراچی میں ایک مزار ہے نا, جی اس میں ہاں, اس سے پہلے ان مگرمچھوں کی جو نسل ہے وہ دریائے امازون میں پائی جاتی تھی, جو کہ برازیل میں سے سائیں قائم علی شاہ ان کو قائل کر کے براستہ سمندر ادھر لے کے آئی تھی. جی آپ نے نام نہیں لے رہا تو میں اسٹوری سناتا ہوں آپ کو. بتائے نا رحیم یار خان والا کون ہے. لوگ بڑے کھچرے ہیں, وہ جانتے ہیں رحیم یار خان والا کون ہے. تو اب یار کل بلاول بھٹو نے شاہ محمود قریشی کی جو مطلب جو بستی کی ہے, جی کلاس لینا جو جسے کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, بھائی وہ اس نے بھی اس کا پلے کاکھ نہیں چھوڑا شاہ محمود قریشی کے پیچھے, اور شاہ محمود قریشی نے بھی کاکھ نہیں چھوڑا. لیکن بلاول نے ثابت کیا ہے کیا کہ ٹرولنگ کے معاملے کے اندر بھائی وہ باپ ہے شاہ محمود قریشی کا. جس دن وہ ٹرولنگ پہ اترا ہو نا, اس دن بلاول کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. اگر ان کا اردو کا تلفظ بہتر ہوتا تو دادا جی چیز اور شدت اختیار کر جاتی. لیکن یہ تھکا گھٹ سٹتا ہوں نا تو ادھر بھی چیز بہتر ہو جاتی تھی. اس نے تھوکے پھینک کے مائک گیلا کر دیا, لیکن بات بنی نہیں. میرا کوئی تعصب نہیں ہے دونوں حضرات میں سے کسی کے ساتھ, لیکن اگر ایمانداری سے دیکھا جائے نا تو بلاول نے پنجابی میں جسے کہتے ہیں نا رہ پا دیتا سی. شاہ محمود قریشی خام خواہ کا گھٹیا معزز بنا, میرا مطلب معزز بنا پھرتا, ٹھیک ہے. اس نے اس کی معززیت تو ساری لپوٹ کے نا جیب میں ڈال دی. جاؤ بھائی لے جاؤ. سرکار کا اپنا ڈیٹا ہے, لیکن سندھ بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے یہ ڈیٹا مرتب کیا ہے, اعداد و شمار مرتب کیا. LSM کا جی. سندھ کے اندر گزشتہ سال 11 ماہ میں 1,29,239 نوکریاں پیدا ہوئی تھیں, اور اس سال اسی کے مقابلے میں 1,21,310 نوکریاں پیدا ہوئی. جی ٹھیک ہے, یعنی کہ 6% لارج سکیل مینوفیکچرنگ سکڑا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو اس وقت سندھ جو ہے وہ پاکستان کا انڈسٹریل ہب ہے, اور سندھ میں کراچی کا ڈیٹا شامل ہے. اگر کراچی میں LSM 6% جو ہے وہ سکڑی ہے, تو سرکار کیسے کہہ رہی ہے کہ جناب 9% اس میں ترقی ہو گئی. وہ تو کہتے ہیں نوکری یعنی والا جو بندہ نہیں میجر ہے. پارٹ ہے پاکستان کی انڈسٹری کا, تقریباً 40% سے زائد انڈسٹری جو ہے وہ سندھ میں ہے, ان گئے گزرے حالات میں بھی. ٹھیک ہے, اب یہ بات جو ہے یہ بھیا سوچنے والی ہے بھیا. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے ڈیٹا جاری کر دیا ہے. اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے نوکریاں پیدا کرنے کو اس کی بنیاد کہا ہے. میں اس کے اوپر نا ایک گرا لگانا چاہ رہا ہوں. جی دیکھیں, کرونا کے اندر سیٹھ نے بھی لرن کیا ہے. ہمارا جو سیٹھ ہے نا انڈسٹری کا انڈسٹریلسٹ ہے, اس نے بھی لرن کیا. جب اسے سرکار نے کہا کہ آپ سٹاف آدھا کر دیں, آدھا سٹاف ایک دن آئے گا, آدھا سٹاف دوسرے دن آئے گا. جی, کہ اگر آپ کے سٹاف کے 10 بندے ہیں تو دفتر میں رش کام کرنے کے لیے 5 ایک دن آئیں گے, 5 ایک دن آئیں گے. اس نے 5 فارغ کر کے کہا تم نے روز آنا ہے. ہاں, اس نے کہا یہ 5 کے ساتھ بھی کام چل گئے. یعنی وہ انڈسٹریز جس کے اندر 600 بندہ کام کرتا تھا, اس نے سیدھا 300 بندہ نکالا ہے. ٹھیک ہے, اس نے دیکھا 300 کے ساتھ بھی فیکٹری چل رہی ہے یار, ٹھیک ٹھاک چل رہی. ٹھیک ہے, کوالٹی کا ہمارے سیٹ کو کبھی کوئی مسئلہ رہا نہیں ہے, کیونکہ دنیا کی سب سے تھکڑ کوالٹی اس نے پروڈیوس کرنی ہوتی ہے. وہ پرائس کانشیس کو ذہن میں رکھے, تھوڑے سب سے گھٹیا قیمت پہ اس میں ایکسپورٹ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس نے آدھے بندے ویسے ہی فارغ کر دیے. تو یہ جو سرکار بھی ہو سکتا ہے درست کہتی ہوں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, لیکن چونکہ سندھ بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے جاب کریشن کو اس کا بنیاد بنایا ہے. ٹھیک ہے, بات خدا لگتی کرنی چاہیے, جان اللہ کو دینی. تو یہ ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر سندھ حکومت بھی ٹھیک کہہ رہی ہو اور فیڈرل گورنمنٹ بھی درست کہہ رہی. ٹھیک ہے, لیکن دادا جی 1 کروڑ نوکریوں میں سے چوتھے سال جا کے 1,21,000 صرف ایک صوبے میں. یار ایسا نہ کریں,
باقی 60% انڈسٹری ریسٹ آف دا پاکستان دادا جی 4.5 کروڑ کا سندھ ہے, اس میں سے 1,21,000 تو 1% نہیں بنتا. مجھے تو یہ ڈیٹا شرمناک لگ رہا ہے. باقی لوگ جائیں نا وہاں پہ لنگر خانوں میں جا کے کھانا کھا لیں یار, اتنا کون سمجھ. ہاں وہ احساس پروگرام شروع کیا ہوا ہے نا, بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ. احساس پروگرام نام کا کوئی پروگرام جو ہے وہ پاکستان کے گزٹ نوٹیفیکیشن میں نہ نوٹیفائی ہوا ہے نہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو خان صاحب کس بات کا کریڈٹ لے رہے ہیں؟ خان صاحب اسی طرح کی باتوں کا کریڈٹ لے رہے ہیں. دادا جی احساس نام کا کوئی پروگرام ایگزسٹ نہیں کرتا قانونی طور پہ. دیکھیں احساس کے نام کے اوپر کوئی فنڈ جاری نہیں ہوئے. فنڈ بے نظیر انکم سپورٹ کے قومی خزانے سے فنڈ جاری ہونا ہوتا ہے نا, کم فنڈ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ سے جاری. کمال ہے دادا جی. احساس کے نام سے کوئی بندہ امپلائی نہیں ہے یار. پچھلے دنوں لاہور ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کیا کہ احساس پروگرام کے آفیشیل حاضر ہوں, کوئی حاضر ہی نہ ہوا. عدالت نے کنٹیمپٹ پا دی تھی, کوئی بھی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, فائنلی عدالت نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا تو بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کے جو پروونشل ہیڈ تھے وہ حاضر ہو گئے. جج نے کہا میں نے احساس پروگرام کے لوگوں کو بلایا ہے. انہوں نے کہا جی وہ اس طرح اس نام کی کوئی خاتون اس گھر میں نہیں رہتی. ہاں وہ ایک لگا تھا نا فیس بک پہ, اس نام کی کوئی خاتون اس گھر میں نہیں رہتی. یہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ ہے, ہم اس کے ملازم ہیں, ہم اس کے اسٹیچوٹری کے تحت کام کرتے ہیں. اس جج سر پٹ لیا. اس نے کہا جی وہ جو ڈاکٹر ثانیہ نشتر کے پی ایس ہیں صرف ان کا اپوائنٹمنٹ لیٹر احساس کے پھر جاری ہوا ہے اور ابھی تک انہیں تنخواہ نہیں ملی, کیونکہ اسٹیچوٹری کے اندر آئے گا, وہ نوٹیفائی ہوگا تو اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ جو اس کی تنخواہ جاری کرے گا نا وہ کوئی ہے ہی نہیں. اور یوتیے کہتے ہیں کہ یہ سکیم ورلڈ بینک نے اس کو ریکگنائز کیا. کیڑی سکیم؟ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ. اب دیکھیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو تھا وہ لانچ کیا تھا بلاول زرداری صاحب نے, ٹھیک ہے, اور اس کو قانونی غلاف پہنایا, یعنی کہ اس کو باقاعدہ قانون کا غلاف پہنایا نواز شریف نے. ٹھیک ہے, اس نے اس کو بند نہیں کیا, اس نے اس کو جاری رکھا اور اس نے کہا کہ اگر اس کو جاری رکھنا ہے تو اس کو قانونی غلاف پہنائیں تاکہ اس کا نام یہ ہو جائے. اب اگر اس کو قانونی غلاف آپ نے اتارنا ہے, اس کا نام احساس پروگرام رکھنا ہے, تو آئین کے اندر 2/3 اکثریت سے آپ کو ترمیم چاہیے. 2/3 تو حکومت کے پاس ہے ہی نہیں. اس کے پاس سمپل نہیں ہے. بجٹ اس نے 170 سے اپروو کروایا ہے. 2 تو اسد کیسر وہ جو جعل ساز ہے سگریٹ سازوں کا نمائندہ, جعلی سگریٹ بنانے والوں کا جو بغل بچہ ہے نا اسد کیسر, وہ 2 اسے اپنے پاس سے ڈالیں, ورنہ تو سمپل میجورٹی پہ تو بجٹ نہیں ہوا. اس سے نظر ہٹوانے کے لیے نا ہم نے پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی لڑائی کروا دی. آپ دیکھیں یار کس طرح مینج کرتا ہے وہ قومی اسمبلی کو. وہ ایک افسر ہے جی, وہ ٹھیک ہے, وہ کس طرح پوری اسمبلی کو مینج کرتا ہے, لڑائی کروا دیتی. لوگوں نے سمجھ نہیں آئی. یہ خارجہ کے محاذ پہ کیسے نکل جاتا ہے. یہ ویسی ہی بات ہے. خارجہ کے محاذ کے اوپر اتنا گند نہیں نا پڑا ہوا. وہاں پہ لوگ اپنی قومی مفاد کے مطابق کام کرتے ہیں. یہاں پہ اپنے ذاتی اور ادارہ جاتی مفاد کے لیے کام کیا جاتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ وہی ہوا ہے جو زرداری آگے پٹا تھا کہ میرا ایک کوئی بیٹا ہے, اس کے پتر کو مارنے کی دھمکی دی تھی انہوں نے. اب فرق اس میں یہ ہے کہ سندھی مانو جو ہے وہ بیچارہ ڈر کے چپ کر گیا, یا منافقت کر گیا اور ان کے کہنے کے اوپر لگ گیا. ایتھے مریم نے رولا پا دیتا, مینو سمیش کرن دی دھمکی دی تھی. اے فرق ملوزے خاطر رکھنا ہے. اور ڈرپوک پنجابی ہوتا ہے ویسے ہے, ڈرپوک پنجابی ہوتا ہے, وہ بڑے بہادر ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. چیزوں کو اصل میں ان کے کرکس میں سمجھنا چاہیے. آپ کے ساتھ ٹریجڈی یہی ہے کہ آپ نے ابھی تک پاکستان کی چیزوں کو اس کے کرکس میں نہیں سمجھا, اکانومی کی طرف واپس آ جائے. ہمیں بلاول نے میرا دل جیت لیا کل یار. تھکاں والی سرکار دی بزتی کر کے تو مہنگا, اس کی تھوڑی سی تعریف ہونی چاہیے جی. پرائیویٹ سیکٹر بورنگ ہاں 196% بڑھ گئی مالی سال 2021 میں جی. اتنا بلا کیوں؟ ایلسیاں نہیں کھول رہی. ہاں کام تو کرنا ہے, تاڑا ایلسیاں کھلی ہیں یہ بجٹ کے بعد. لیکن داجی ایک بات کی سمجھ نہیں آئی, $23 بلین کی ایکسپورٹ کے مقابلے میں $47 بلین کی امپورٹ. یار $23 بلین نہیں ہو رہی, مجھے ڈیٹا کہیں سے آیا, وہ بہت اس سے بھی کم ہونے جا رہی ہے. فیس ویلیو پہ لے لیں جو حکومت بات کہہ رہی ہے. تو $26 بلین $47 بلین کی دادا جی امپورٹ ہوئی. اور امپورٹ کیوں
हुकूमत कह रही है। $53 बिलियन सरकारी तौर पे मैंने बजट डॉक्यूमेंट में पढ़ा। दादाजी जो फिर मैंने डाटा पढ़ा ना, हाँ। मोस्ट प्रोबेबली उसमें वो 11 महीने का हाँ जून का होगा। डाटा नहीं है। नहीं 10 महीने का डाटा है जी जो आपने पढ़ा होगा, वो 10 महीने का डाटा है। दादाजी, इतनी इंपोर्ट महंगी भी कर दी, उस पर टैक्स भी लगा दिए, बना मारा फिर कुछ नहीं। टैक्स ज्यादा इकट्ठा हुआ ना। अच्छा, ठीक है, लेकिन जो महंगाई का तूफान आया, रॉ मटेरियल महंगे हो गए, वो उसका क्या करना है? वो आपको लिए हुआ है ना। हमें तो सरकार 26 लाख रुपए तनख्वाह देती है। किसको? प्राइम मिनिस्टर। ये बताने के लिए कि पिछले हुकूमत करप्ट थी। हाँ ओके, ठीक है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जो कंटेनर हैं अगले 2 दिन में क्लियर कर दिए जाएंगे। ये खबर छपी है इस्लामाबाद के अंदर। अफगानिस्तान हुकूमत ने कोई रोला डाला है तो उससे हमारे इंपोर्टर दोस्त हैं, ऐसा सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है कि जिससे ये 2 दिन में क्लियर हो जाया करेंगे। कराची और ग्वादर की दोनों की एयरपोर्ट पे हमारे इंपोर्टर दोस्त बताते हैं कि जब उनका सामान आए और कंटेनर कहीं टूट फूट जाए और उसमें से सामान निकल जाए ना, वो अफगानों के बेचारों के जो वहाँ पे पड़े होते हैं ना इम्पोर्टेंट, उसमें से पूरा करते हैं, उसमें से डाल के तो वो पूरा कर देते हैं। उनका कोई वाली वारिस नहीं होता। जब हम उनके साथ ये वाली हरकतें करेंगे तो फिर कहेंगे कि तालिबान जो है वो तो हमारे कहने पे चलेंगे, तो फिटे ही मुंह साटा। जब आप इस तरह की घटिया हरकतें करेंगे, और ये आज से नहीं, गुज़िश्ता कई सालों से, कई दिहाइयों से ये हम कर रहे हैं उनके साथ। नंबर 1 ना उनको प्रायोरिटी लगाते हैं, नंबर 2 डैमरेज तुन के लेते हैं, उनकी क्लियर नहीं करते। ठीक है, खैर डैमरेज तो वो जो ट्रांजिट ट्रेड का नहीं होता, लेकिन वो पड़े हुए, ठीक है, क्लियर ही नहीं हो रहे ना। कभी उनको शक नहीं मिलता, कभी इधर जो अप्रेजर होता है उसका मूड नहीं बनता। तो फाइनली जो काम होता है, उसके बाद फिर जब उनको बेचारों को वहाँ पे, आप सोचें ना, कंधार या काबुल में बैठे हुए बंदे का कंटेनर इस तरह पहुँचेगा, तो फिर आपकी जरिए वो इंपोर्ट करेगा जी। और क्या जज्बात होंगे उसके, वो आपके बारे में क्या सोचेगा। फिर आप कहेंगे नहीं जी अफगान तो हमारे भाई हैं, तो ये नहीं हो सकता। ये जो काबुल में और कंधार में जिस तरह नफरत उभलती है, वो किसी एक आध कार्रवाई का नतीजा नहीं, वो हमजहत कार्रवाइयाँ की हैं, ठीक है ना। हाँ, और हर जिसके मुंह को कुत्ता बंधा हुआ है, पाकिस्तान में कोई पटाखा भी फूट जाए तो वो अफगानों के ऊपर गालियां बकना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया ना। हाँ, दुश्मन बना रहे हैं ना ज़ाहिर उनको, तो ज़ाहिर है बनाया है ना फिर उनको। चूँकि माली साल क्लोज हो चुका है, तो इस माली साल के दौरान मुख्तलिफ इदारों ने पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज से 80 अरब रुपया उठाया है। ठीक हो गया, 80 अरब रुपया इकट्ठा किया है। बैंक इस्लामी पाकिस्तान सिक्योरिटीज, जो कि पहले वो क्या था यार, वो खादम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज था। और मैंने जब आपको कहा था कि ए दुकान नहीं चलनी, ठीक है ना, वो एक गई जी, एक भाई ने खरीद जी चोरा का माल से डांगा दे गस। मैं उसको विजिट कर गई, मैंने कहा ए दुकान नहीं चलनी। मिलने गए थे उनको, तो मेरे साथ था। जी जी, मैं कहा दुकान नहीं चलनी, ठीक। अच्छा, एकेडी भाई ने ही खरीद ली? एकेडी भाई ने सारी की सारी, वो उसकी सब्सिडरी बन गई, ठीक है। और इस मैनेजमेंट के साथ मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, फिर नहीं चलना, इसने फिर नहीं चलना, फिर नहीं चलना एकेडी भाई। और एकेडी का क्या, वो फारग कर देगा। उसने इतने टेलीविजन चैनल फारग किए, उसने वो फारग किया। यार पता करना चाहिए एकेडी भाई ने ये लाइबिलिटी उठाई क्यों है। आपको नहीं पता? दोस्तों की तो नहीं जी, धरने के खाने नहीं पहुंचाए? नहीं, वो तो एकेडी भाई ने पहुंचाए ना। जी जी, ये बैंक इस्लामी पाकिस्तान वाली लाइबिलिटी उसने उठाई क्यों? वो तो भाई कारोबारी है ना, बनिया है, वो तो नहीं गिरता बगैर किसी वजह के। और ये लॉस मेकिंग एंटिटी जो है, ये उसने क्यों उठाई है, ये इसके ऊपर अब मेरी जो है वो सुई अटक गई है। दादाजी, उनके पास पहले कोई बैंक है एकेडी भाई के पास? हाँ, पहले कोई बैंक है? मेरा ख्याल है शायद बैंक नहीं है उनके पास, और उन्होंने उसको एक नग पूरा किया है। नहीं, बैंक उनके पास कोई है? बैंक नहीं, वो ब्रोकरेज हाउस है। हाँ जी, एकेडी भाई जो है वो ब्रोकरेज हाउस। तो उस ब्रोकरेज हाउस का अपना चूंकि कोई बैंक नहीं है, मेरा ये गुमान हो सकता है कि उन्होंने बैंक का नग पूरा किया है। बिल्कुल ठीक। हमारे पास ना एक बहुत आला ओहदेदार, जिनके कंधों पे गमले उगे हुए हैं, वो रिटायरमेंट के बाद तशरीफ लाए,
تو وہ انہوں نے ایڈوائز لیا کہ جناب کیا کس طرح کریں. تو میں نے کہا کہ آپ کا فیوریٹ بچہ ہے AKD, ٹھیک ہے, اب تو ماشاءاللہ بارش بھی ہو گیا, تو ان کو پیسے دیں اور وہ آپ کو مہینے کا کما کے رسپیکٹیبل دے دیں گے جس کے ساتھ آپ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ایگزسٹ کر سکیں. ان کے گھر میں گیا پچھلے دن, تو میں نے دیکھا کہ اس ایک بندے کو اس ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے لیے 8 بندے درکار ہیں. کیوں اتنا بھاری ہے؟ بھاری نہیں ہے, مطلب کہ وہ 8 بندے نہ ہوں تو وہ بندہ موو نہیں کر سکتا. یعنی پروٹوکول کہہ لیں, سیکیورٹی کہہ لیں, جو ہمیں جو چائے سرو ہوتی ہے وہ کم از کم 2 بندے سرو کر رہے ہوتے ہیں. ایک نے جناب وہ اٹھائی ہوتی ہے ٹرے, اس کے اندر 2 کپ رکھے تھے. صاحب میرے ساتھ 1 to 1 ملتے ہیں نا, فنانس کا معاملہ ہے نا بھائی, ورنہ تو وہ جب دربار لگاتے ہیں دربار میں ملاقات کر نہیں, 1 on 1 ملتے ہیں. تو صاحب جو ہے وہ 1 on 1 مل رہے تھے. تو میں دیکھا کہ یار ایک بندہ جو ہے وہ کچن سے اشارے کر رہا ہے, 2 بندے آئے ہیں, لے بھی پاویں تو میں نے چکن آ گئی, صاحب تے کرو, صاحب نے بلائی اس گلوں میں انہوں بلا کے تواڈے والے کار نہیں. ان میں سے ایک نے ٹرے اٹھائی ہوئی تھی, دوسرا وہ کپ اٹھا کے تو مجھے سرو کرنا چاہتا تھا, لیکن اس سے پہلے اس نے دوسرے نے یہ پوچھنا تھا سر کنی چینی ہے, تو وہ چینی اس میں انہوں نے ڈال کے تو پھر وہ ملا کے پروٹوکول سارے ٹھیک ہے. میں بھی ذرا تھوڑی دیر کے لیے صاحب بن کے میں نے کہا نو شوگر, بعد میں اتنی بد مزہ چاہتی یار, ٹھیک ہے. خیر اب آپ نے ان کو کہا AKD بھائی کو پیسے دے, AKD بھائی کو پیسے دے دیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر میں نے کہا کہ وہ آپ کو پیسے گھمائیں گے مارکیٹ کے, آپ کو اتنا پروفٹ ہو جایا کرے گا. وہ کافی دیر انہوں نے سوچا, وہ 2-3 دفعہ میرے سے کنسلٹ کیا, فائنلی انہوں نے یہ کر دی, ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں اتنا نہیں کیا. میں نے کہا سر آپ عقل مند ہیں, آپ اس سے زیادہ کریں گے. انہوں نے کہا میں نے یہی کیا کہ کچھ پیسے اس کو تقریباً 1 ان کو دے دیا. کھوکھا میں نے نہیں پتا, 1 اچھا, 1 اللہ, 1 رسول, 1 اس کو دے دیا, اور 1 کا ہی نا پیرالل ایک اکاؤنٹ کھول کے نا تو اب دیکھنا شروع کر دیا کہ اس اکاؤنٹ میں کیا ہوتا ہے. جو اس میں ہوتا تھا وہ یہ کاپی کہتے ہیں, ٹریڈ کاپی کرنا, ٹریڈ کاپی کرنی شروع کر دی. اور بڑے خوش تھے. پچھلے دنوں انہوں نے اتنا سارا فالسا اور آم کی 2 پیٹیاں بھجوائی ہیں, ایک تمہاری تھی ایک میری تھی, میں نے تمہیں اس وقت تک نہیں پتہ چلنے دیا جب تک ختم نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, صاحب خوش ہیں. اگر صرف فالسا آئے تو اس کا مطلب ہے کہ صاحب برابر تعلق. جی وائنڈ اپ کیجیے. اور کئی سال ایسے بھی ہوتے ہیں صاحب کچھ بھی نہیں بھجواتے, اس کا مطلب ہوتا ہے صاحب میری جو چیزیں ہیں ان سے ناراض ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر صاحب کا خود ہی فون آ جاتا ہے, یار آپ بہت غلط کر رہے ہو یار, وہ جو آپ نے ویلاگ میں اس دن وہ بات کہی تھی وہ بڑی زیادتی والی بات ہے یار, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ اس پہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. میں نے سر پھر نہیں کہا, ٹھیک, ہاں بس آئندہ سے نہیں کہنا آپ, ٹھیک ہو گیا. لیکن حیرت کی بات ہے, وہ مجھے وہ بندے کی بات یاد آتی ہے ڈیورنگ انویسٹیگیشن. کہتا ہے اگر یہ صاحب کا جس کا تمہیں فون آیا اور یہ واقعی اس کا فون آیا تو حیرت ہے, مجھے یہاں پہ نہیں, آپ کو یہاں پہ نہیں, مجھے آپ کے ڈرائنگ روم میں ہونا چاہیے تھا آپ کا انٹرویو لینے کے لیے. میں کہ آپ نے حماقت فرمائی ہے, آپ نے بغیر تحقیق کے بندہ اٹھا لیا. صاحب اتنی بڑی شاعری, لیکن صاحب جو ہیں وہ ہمارے مشورے پہ عمل کر رہے ہیں اور اس وقت سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. صاحب نفس مطمئنہ ہیں, انہیں کسی جزیروں کی تمنا نہیں, ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتو شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.